إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمیں یہ خبر ہے اور روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے کہ یہ دنیا فانی، آج اگر کوئی قبر میں جا رہا ہے تو کل میری باری، وہ عورت، وہ مرد، وہ بچہ، وہ جوان، وہ بوڑھا، وہ مخنث، سدا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اور جنت کا حصول بڑا آسان ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، جب ماٹو یہ ہو، مقصد حیات کہ میں نے اس جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں محل حاصل کرنا، پھر زندگی اس دنیا کی رنگینیوں میں نہیں رنگی جاتی، اور عورت کے لیے جنت بڑی آسان ہے۔
میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو اپنی زندگی تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سواد کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارا خامد ہے؟ اس کو جو کام تھا وہ اس نے عرض کیا، اپنی حاجت پوری کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا خامد ہے؟ کہنے لگی جی میرا خامد ہے، اور میں اس کی بہت خدمت کرتی ہوں۔ خدمت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا، صرف سوال یہ تھا کیا تمہارا خامد ہے؟ اس نے کہا ہے، اور میں اس کی بہت خدمت کرتی ہوں، بہت خدمت کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم اس سے کیسا سلوک کرتی ہو؟ کسی بھی عورت سے اگر سوال کیا جائے، کسی بھی بیٹی سے، بہن سے، شاید ہی دنیا میں کوئی عورت آپ کو اور مجھے ملے جو یہ کہے کہ میں خدمت نہیں کرتی۔ وہ تو کہے گی ابا جی نے دیا ہی آپ کو خدمت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ، فانظری ذرا دیکھ لے، سوچ لے، این انت منہ تو کہاں کھڑی ہے، تیری خدمت کیسی ہے۔ یہ یاد رکھنا اللہ کے پیغمبر اسے فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تیرا خامند تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ جنت کیسے؟ 4 کام ہیں، فرض نماز 5 وقت کی، فرض روزے 30 دن کے، عزت کی حفاظت، اور چوتھا جو میرا موضوع ہے خامند کی فرما برداری۔ ہوا جنتو کی، وہ تیری جنت، ونارو کی، وہ تیری دوزخ بھی ہے۔ اگر یہ چوتھا کام اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہی تو جہنم۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف حقوق زوجیت ادا کر دینا بس یہی خدمت ہے، نہیں، یہ بڑی بھول ہے، یہ معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ ہے۔ حتیٰ کہ کچھ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ کھانا پکانا بھی بیوی کا کام نہیں، اس کا کام صرف اس کا حق ادا کرنا۔ یہ بالکل غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے جواب کیا دیا؟ میں اس کی بہت خدمت کرتی ہوں۔ اس فکرے کے اندر پوری زندگی گھر کی اور خامند کی آ جاتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں باقی تو اولاد کا کام ہے، میرا کام نہیں، تو پھر سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہو گئی، گھر سے 2 میل کے فاصلے پر خامند کی زمین ہے،
آپ کیا فرماتی ہیں؟ نمبر 1، خامند کے پاس کل متاع ایک گھوڑا اور ایک اونٹ، 2 ہی چیزیں۔ میں گھوڑے کو چارہ بھی خود ڈالتی اور اونٹ پر پانی بھر کر بھی خود لاتی، اور جو 2 میل پر فاصلے پر میرے خامند کی زمین تھے وہاں سے گٹھلیاں چن کر اپنے سر پر لاد کر اپنے گھر میں لے کر آتی۔ یہ ہے خدمت، یہ خامند کی اطاعت و فرما برداری۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس یہی کام ہے، بڑے بے وقوف ہیں۔ یہ جنتی خاتون ہے جسے اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کہا، اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ اپنے کام گن گن کر بتلا رہی ہیں حدیث میں۔ خامد کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں کثرت سے مجھے عورتیں ہی نظر آئیں، عورتیں ہی نظر آئیں۔ عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ناشکری، خامد کی ناشکری۔ آپ تجربہ کر کر دیکھ لیں اپنی ذمہ داری پر، میری ذمہ داری نہیں۔ گھر میں لڑائی ہو جو کہیں شاہ صاحب نے کہا تھا تجربہ کر لیں، ساری زندگی ان کو دیتے رہیں، پہناتے رہیں، کھلاتے رہیں، کسی ایک موقع پر ہاتھ ذرا کھینچے تو کہے گی ساری زندگی تیرے گھر میں دکھ ہی دیکھا۔ اس لیے جہنم کا ایندھن ہے۔ خامند کی عزت کیجیے، بیمار ہو جائے اس کی خدمت کیجیے، اولاد نافرمان ہے تو بیوی اس کا خیال رکھے۔ خامند کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ کتنا مقام ہے؟ لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کو، کسی انسان کے لیے سجدہ جائز نہیں، سجدہ جائز نہیں۔ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی، سر نیچے اور دوبر اوپر، انتہائی ذلت کی یہ کیفیت ہے جو انسان اپنے بادشاہ حقیقی کے سامنے کرتا، تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ خامند کے سامنے سجدہ کر۔ کیوں؟ من عظم حقہ علیہا، کہ خامد کا اس پر بہت بڑا حق۔ یہاں تو خامد ڈرتا بولتا نہیں ہے کہ چپ بھی بہتر ہے، سچی گال کرا کہ منجی کتنے ڈاواں، چپ بھی بہتر ہے، حالات گھر کے خراب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیے خامد کا مقام اسلام کے اندر۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ نفل نماز، روزے پر روزے، پیسے اکٹھے کیے، خامد بیمار ہے، عمرے پر چلی گئی۔ خامد کو ضرورت ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تھک گئی ہوں، مجھ سے نہیں گھر کے کام ہوتے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اب وہ سمجھتی یہ ہے کہ میں بڑی نیک ہوں، بڑی پارسا ہوں، میں تو تہجد پڑھتی ہوں رات کو، میں تو نفلی عبادت کرتی ہوں۔ ایسی عورت یا جس بھائی کی ایسی بیٹی بہن ماں ہے، وہ توجہ سے سنے اور گھر میں جا کر سنائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، المرأة
لا تؤدی حق اللہ، عورت اللہ تعالی کا حق ادا ہی نہیں کر سکتی۔ پھر سن لیجئے، المرأة لا تؤدی، المرأة لا تؤدی حق اللہ، عورت اللہ تعالی کا حق کی ادا نہیں کر سکتی، حتی تؤدی حق زوجها، یہاں تک کہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کر لے۔ اگر وہ اپنے خاوند کا حق ادا کر لیتی ہے تو پھر اللہ کے حق اس کا ادا ہو سکتا ہے، ورنہ اگر وہ اللہ کے حق پر ہی نفل نوافل میں ہی لگے رہے، بیکار ہے اس کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں کتنا بگاڑ ہے۔ اپنے اپنے گھروں کو چیک کیجئے اور دیکھیے میرے گھر کے اندر، کیونکہ عورت کی گود یہ مدرسے کی پہلی کلاس اولاد کے لیے، اس لیے کہ امام نے لکھی ہے بڑی خوبصورت بات، کہا رشتہ مانگنے جا رہے ہو، جہاں عورت کی ماں کو بچی کی ماں کو دیکھتے ہو، اس کی نانی کو بھی دیکھو، دیکھو پیچھے بیگ پر جا کر وہ خاوند کے ساتھ کیسا رہتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پر یہ حق بیان کیے کچھ عورتوں کے، ایک عورت آ کر کہتی ہے اسلام میں عورت کا کوئی حق ہی نہیں ہے، بہت حق ہے، لیکن خاوند، اللہ اکبر، خاوند کا بہت حق ہے۔ اپنے خاوند کی فرما برداری کیجیے۔ دیکھو جنت کے کتنے دروازے؟ 8۔ یہ 4 کام ہے جو میں نے پہلے بتلائے۔ 5 نمازیں ہیں صرف فرض، 30 روزے ہیں صرف فرض، کوئی نفلی روزہ نہیں۔ اور عزت کی حفاظت، اپنے بستر پر، خاوند کے بستر پر کسی کو نہ آنے دے، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ تو پچھلے دنوں میں سیالکوٹ گیا، وہاں ایک پارٹی کا نام ہے کی پارٹی، KEY، چابی کو کہتے ہیں۔ وہ ویک اینڈ پر پارٹی کرتے ہیں کچھ لوگ مل کر، اور ایک باؤل میں اپنی بیویوں سمیت آتے ہیں سارا گروپ، اور اپنی اپنی گاڑی کی چابی اس میں ڈال دیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، جاتے ہوئے گاڑی کی چابی نکالتے ہیں، جس کی گاڑی کی چابی دوسرے کے پاس، وہ دوسرے کی بیوی اس کے ساتھ علن اعلان لے کر جاتے ہیں۔ یہ آپ کا شہر، آپ کے ملک کے اندر ہی دیوسیت کی انتہا، اور صبح پھر چابیاں واپس کر جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، عزت کی حفاظت، کہ یہ نگاہ خاوند کو دیکھنے کے بعد پھر کسی اور کو نہ دیکھے۔ غیرت مند اور مسلمان بیٹیوں کے لیے تو بہت آسان ہے۔ چوتھا کام جو خاوند کی اطاعت اور فرما برداری، بڑا مشکل کام ہے۔ 100 میں سے 99 عورتیں 99 اسی پر فیل ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص اپنی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ ایسے ہی معاشرے میں ہوتا ہے نا، بڑی بہن کو کوئی تکلیف ہوئی تو چھوٹی بہنیں کہتی ہیں ایسی شادی اس کو
ہمیں نہیں ضرورت کسی شادی کی، سبحان اللہ، ہمیں نہیں ضرورت کسی شادی کی۔ اس نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی والد کی اتباع کر۔ اب وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ اللہ کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے خامد کے حق مجھے نہیں بتلاتے۔ دیکھو کہ میں نے جانا ہے، گھر تو ہمارا جنت ہے، گھر ہمارا کہاں ہے؟ جنت۔ اور میں شادی ایک عملی زندگی میں جانا چاہتی ہوں، مجھے خبر ہو کہ اس مرد کے مجھ پر کیا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ حق الزوج علی زوجتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، بس اسی پر بات ختم ہے۔ حق الزوج علی زوجتی لو كانت به قرحة فلحستها۔ خامند کا بیوی پر حق ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، اگر اس کے جسم پر کوئی زخم ہو گیا تجھے زبان سے چاٹنا پڑے گا۔ ہم تو بیمار خامند ہو جائیں قریب نہیں پھٹکتے۔ ہائے ہائے، میں تو خود بیمار ہوں۔ حق دیکھیے، مرد کا حق، زخم ہو جائے تو زخم چاٹ۔ اب انتشر من خراہ سدیدا او دما ثم ابتلعته ما ادت حقہ، یا اس کے ناک سے کوئی پیپ بہے یا خون بہے تو اسے صاف کرے، یہ سارا کچھ بھی اگر کر لے تو حق ادا نہیں کر سکتی خامند کا۔ آپ پٹی بندھوا کے دیکھ لو، لیکن مجھے تو نفرت آتی ہے پیپ سے، میرے سے نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، اس کے دو معنی محدثین بیان کرتے، ایک تو حقیقی، اب یہ نہیں کہ خامند جائے تو کہ چاٹ اس کو، اور کہے نہیں چاٹتی تو جنم، نہ ایسی بات نہیں۔ معنی یہ کہ اگر اس کو زخم، پس، خون، گندگی، یہ سب کچھ بھی تجھے صاف کرنا پڑ جائے اور تو صاف کر لے، پھر بھی تو خامند کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ خامند کا اتنا بڑا حق ہے۔ بہنوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹیوں کو سبق دیجیے، اے نہیں کہ گھر وسے یا نہ وسے خامند نو قابو کریں، گھر بسے یا نہ بسے خامند کو دے کے رکھیں، بس گیا تو ٹھیک، قابو آ گیا کوئی شریف بچہ تو ٹھیک، نہیں تو اجڑ گئی تو اجڑ گئی، کون سی بات ہے۔ ہائے ہائے، یہ خامند کا حق ہے، اور پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اور امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، کوئی یہ کہے جی ضعیف حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر امام البانی نے صحیح قرار دیا۔ اس کا یہ معنی یاد رکھیے۔ اب خامند بیمار ہے، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو کنگھی کرو، خوشبو لگاؤ، اس کے کمرے صاف رکھو، اس کی دوائیوں کا خیال کرو، اس کی خدمت کرو، اور ماٹو کیا ہو کہ اس کے بدلے مجھے اللہ جنت دے دے گا، بس دنیا کی کسی کی شاباش کی ضرورت نہیں۔ یہ عورت جنتی ہے، لیکن کہاں سے ڈھونڈیں ایسی عورت؟ ڈھونڈ لو آپ اپنے خاندان میں، تھوڑا سا کچھ کہہ کے خود ہی دیکھ لے، دیکھ لو، پھر شام کی روٹی بند ہے، پھر کسی دوست کے گھر ہی جا کر کھاؤ گے۔ اپنی بیویوں کو مسلمان بنائیے، اور اپنی بیٹیوں کو ان کی تربیت اسلام پر کیجیے۔
دیکھو کتنی خوبصورت یہ بیٹی آ کر کیا کہتی ہے، کلام دیکھیے، حق کیا ہے پہلے یہ بتلائیں پھر شادی کر لیتی ہوں۔ آپ نے حق فرما دیا کہ یہ حق ہے، گویا عورت خامند کی خدمت میں ہی ساری زندگی گزار دے، ساری زندگی گزار دے۔ یہاں بالکل الٹا کام ہو رہا، بالکل الٹا کام ہو رہا ہے۔ خامند بیوی کی خدمت ہی کرتا رہتا، خامند بیوی کے دوڑیں ہی لگی رہتی ہیں، سسرال سے کوئی سالہ والا آ جائے صحیح، بس پھر خامند بیچارہ اندر بار کس مصیبت میں آگے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ ایک سوال ہے کہ گھر میں خواتین عورتوں کو بلا کر سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کروا دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا، آپ آ کر یہ پڑھیں، یہ قرآن خوانی کی صورت بن جاتی۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، ایسے مت کیجئے۔ جس مسلمان کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، جس مسلمان عورت کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، کیسی مسلمان عورت؟ خود پڑھنا سیکھے قرآن، دنیا کی ہر زبان آ جاتی ہے اور یہ نہیں آتا۔ اور سورۃ بقرہ جو ہے کاف کلرک والے کے ساتھ نہیں، قاف دو نقطوں والوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جس بھائی نے لکھا ہے وہ اپنی اصلاح فرمانے۔ میرے مربی اور میرے بڑے بھائی سید طالب الرحمن شاہ صاحب حفظہ اللہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ مولا کریم جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے عدیل بھائی بیمار ہیں، ان کی والدہ وقار یونس کی والدہ بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ مسجد کے بجلی اور گیس کا بل 70,000 ہے، آج آخری تاریخ ہے، تعاون فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما